الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے، سورہ الحجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الی الآخر، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس قبیلے والے کے ساتھ اس صحابی کو اسلام سے پہلے کچھ تنازعات چل رہے تھے. وہ قبیلے والے استقبال کے لیے باہر آئے، لیکن یہ صحابی سمجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور باہر نکلے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بے تحقیق برس لڑائی ہو جائے. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ یہ واقعی بعض دفعہ کوئی بھی خبر ہمیں مل جائے اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی جذباتی تعلق بھی ہو، چاہے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے اس کا ہمارے نسب کے ساتھ تعلق ہے، چاہے ہمارے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے ہمارے ملک کے ساتھ تعلق ہے، کسی طریقے سے ایک جذباتی تعلق اس کے ساتھ ہو، اور اس خبر کو ہم لوگ اس کے لیے بہت زیادہ گویا کہ مفید خیال کر لیں، یا بہت بڑا یعنی یوں سمجھ لیے کہ ہمارے لیے ایک اہم بات محسوس ہو. اب بے شک اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، مثلا ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے الحمدللہ، نسب بھی ٹھیک ہے، یا اور کوئی بات اس طرح ہو، وہ سب چیزیں ہمارے ٹھیک ہیں، لیکن اس خبر کی ہم نے تصدیق کی ہے؟ آیا ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ بات بالکل ایسی ہے؟ اگر ایسی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کے مطابق جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بات ہی نہیں ہے، تو جب بات نہیں ہے تو عمل کیوں ہے؟ ربیہ والی بات. اس میں بہت بڑے نازک میٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نے کوئی حدیث شریف سنی یا کوئی کسی کا کوٹیشن سنا یا کوئی واقعہ سنا، اب اس کے ساتھ ہمارا جذباتی تعلق تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اب اس جذباتی تعلق کی بنیاد پر میں اس پر اندادن یقین کر لو بغیر تحقیق کے، یا تحقیق کر کے میں جو اس کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کروں. تو حدیث شریف تو مجھے جو راستہ دکھا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لو، پہلے تحقیق کر لو، سچا ثابت ہو جائے اس کے مطابق پر عمل کر لو، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ بات سچی ہو، ایسا نہیں ہو، اور اس کے لیے مستدل یہ آیت کریمہ ہے. اور حدیث شریف بھی ہے. حدیث شریف میں بھی جیسے فرمایا گیا کہ جب تم کسی سے کوئی بات سنو تو جب تک اس کی تحقیق نہ کرو اس کو آگے نہ پھیلاؤ، اگر آگے یوں پھیلا دیا تو جھوٹ میں سے وہ شمار ہو جائے گا. تو اس وجہ سے تحقیق لازم ہے. یہ جو ہم الحمدللہ جو ہمارا سلسلہ یہ دروس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ہماری بنیاد کیا تھی؟ ہماری بنیاد یہی تھی کہ ہم نے سیرت پاک پر وہ جو میں نے بیان شروع کر لیا تھا جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن، تو اس کے لیے ہم نے جو سیرت پاک کی کتاب منتخب کی، اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ واقعات جو مستند ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. اس میں
وہ استناد کو بڑی اہمیت ہے، استناد کو بہت بڑی اہمیت ہے. زیارت کاکا صاحب میں کاکا صاحب رحمۃ اللہ کی کوئی کرامت کوئی ویسے اپنی طرف سے بنا لے جس کے پیچھے کوئی نہ لاجک ہو، نہ مطلب یہ کہ کوئی واقعہ سچا واقعہ ہو، لیکن وہ زیارت کاکا صاحب میں بہت جلدی مشہور ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ ان کے جذباتی تعلق ہے کاکا صاحب رحمۃ اللہ کی کرامت. قادری سلسلے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، نقشبندی سلسلے کے لیے مجد الفسانی رحمۃ اللہ کی کوئی کرامت، میرے اپنے شیخ کی کوئی بات، یہ ساری باتیں جذباتی ہیں، میرے لیے جذباتی ہیں. مثلا ایسی صورت میں اگر کوئی بات مجھے سنائی دے تو اس وقت مجھے فوراً میرے کان پہلے کھڑے ہونے چاہیے، دیکھ کوئی بات صحیح بھی ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کی تردید کرنی چاہیے، اور اگر ہے تو پھر جیسے اس کا تقاضا اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہوگی. اب آج کل دیکھیں نا، پہلے اگر کوئی غلطی ہو جاتی نا، مثال کے طور پر رویت ہلال وغیرہ میں، تو اس کا اثر صرف 70-80 میل تک جائے تھا، آگے معاملہ ٹھیک ہوتا. اس کی وجہ کہ گھوڑوں کی رفتار اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ وہ پوری رات میں اتنی اس سے زیادہ سفر کر لے، لہذا اگر کوئی خبر پہنچ بھی جاتی تو 50-60 میل 70 میل یہاں تک ہی جاتی، نا اس سے زیادہ تو نہیں جاتی. اب آج کل یہ حالت ہے کہ اگر کسی جگہ غلط گواہی ہے وہ گزر جائے اور اس کی بنیاد پر روزہ یا عید ہو جائے، اس کا اثر پوری دنیا میں جا سکتا ہے. تو جو شخص 60-70 میل کے علاقے کے ذمہ دار تھا وہ پوری دنیا کا ذمہ دار ہو جائے گا. لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہی وہ استدلال ہے جو متاخرین کرتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا کہ اگر مغرب میں چاند نظر آ جائے تو مشرق والے کر لے، مشرق والے کو نظر آئے تو مغرب والے کر لے، یعنی پوری دنیا میں وہ ایک ہو. وہ اس صورت میں تھا جب جغرافیہ بڑا مختصر تھا. اب آج کل جغرافیہ بہت پھیل گیا ہے اور مفصلات کا نظام بہت تیز ہو گیا ہے. اب اس پر عمل کرتے ہیں تو بعض دفعہ ناگفتنی باتیں ہو جاتی ہیں، مثلا برتامون ہی نہیں ہوا اور آپ نے عید کر لیا. تو یہ ساری باتیں لاجیکل ہیں، اور شریعت میں مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بدیہی مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں لیا جاتا. تو بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جذباتی تعلق کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے پاس مسائل پیدا ہو جائیں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مطلب جو ہے نا اس موضوع کا مستدل ہے، اور میڈیا بالخصوص آج کل اس میں بہت ہی زیادہ مشکل پیدا کر رہا ہے. آج کل مسئلہ کیا ہے، پہلے نقل کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا تھا. مثلا میں ایک صفحہ لکھتا ہوں تو اس پہ کم از کم میرا آدھا گھنٹہ لگتا. اب میں ایک صفحہ نقل کرنے پہ آدھا گھنٹہ کیا 2 سیکنڈ لگتے ہیں. میں اس کو وہ کر لوں، جس سے سلیکٹ کر لوں اور بس جا کر فارورڈ کر لوں، اس میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں. اور بعض لوگوں کو صرف یہ شوق ہوتا ہے کہ بس وہ فارورڈ کرتے رہیں، ان کو یہ شوق ہوتا ہے، اور ان کے اندر چھپی ہوئی یہ گویا کہ طلب ہوتی ہے کہ میں زیادہ مشہور ہو جاؤں کہ میں نے یہ کام کر لی، میں نے یہ فلاں بھیجا، میں نے فلاں بھیج دیا. یہ بذات خود ایک رذیلہ ہے، یہ بذات خود ایک رذیلہ ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. کیوں میں مشہور ہو جاؤں؟ شہرت کی محبت کو حب جا کہتا ہے، بڑی بیماری ہے. تکبر وغیرہ ایسی ساری چیزیں اس سے نکلی. تو اس وجہ سے ہمیں
اس رذیلے کا بھی علاج کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ میں نے اگر کوئی چیز پڑھی اور سمجھا کہ یہ تو ایسا ہے تو تحقیق کر لو، اکثر ہم لوگ بھی جب تحقیق کر لیتے وہ بات غلط نکلتی۔ گزشتہ چند دنوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ اٹلی میں وہ جو نا لوگوں نے مایوس ہو کر، زندگی سے مایوس ہو کر پیسے پھینکے، اور لوگوں نے وہ پیسے جمع کرنے شروع کر لیے، اور بازار کی ایک تصویر بھی آئی تھی، پیسے زمین پر پڑے ہوئے۔ ہاں جی، تو وہ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اٹلی کا واقعہ ہی نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ تھا، اور کوئی میرے خیال میں فلم وغیرہ مطلب فلمایا گیا تھا، کوئی اس قسم کا واقعہ تھا۔ اس وقت تو مجھے یاد نہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن وہ واقعہ نہیں تھا جو اٹلی کا بتایا جاتا تھا۔ اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ۔ اب جس نے بھی کیا اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم تھا ابتدا میں جو اس نے اس کے ساتھ کوئی انسیڈنس ملا کے کہ چونکہ آج کل یہ حالات ہیں تو چلو جی اس کو مشتہر کر لو، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ مطلب ممکن ہے کسی مسلمان نے کیا پتا، لیکن بہرحال جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا۔ اب اس کی غلطی کو ہم پھیلا شروع کر لیں، یہ بات غلط ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ جب بھی ہم نے بات شروع کی تحقیق کرنے والی تو کافی سارے ساتھی اب اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر جو چیز آتی ہے ان میں سے اکثر غلط ہوتی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگ کو اس بار ہم خود ایک ایونٹ میں ایک دفعہ ہدایت دی جا رہی تھی، مطلب بلکہ مذاکر وہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتے جو یعنی کارگزاری سنتے ہیں، تو مولانا مصطفیٰ صاحب کارگزاری سن رہے تھے، تو اس پہ ایک صاحب سے کہا کہ گشت کے آداب بیان کرو۔ اس سے پہلے حضرت نے کہا کہ بھئی کوئی بات اگر نہیں سن لو تو اپنے علاقے کے علماء سے تحقیق کر لیا کرو کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، اگر صحیح ہو تو آگے نقل کرو، ورنہ پھر نقل نہ کرو۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نے ایک صاحب کو اٹھایا اور بتایا کہ بھئی گشت کے آداب بیان کرو۔ اس نے گشت کے آداب بیان کرنے شروع تو اس نے پہلے زبان سے جو بات نکلی وہ یہ تھی کہ گشت بہت بڑا عمل ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے اسی وقت روک دیا، بھئی کس سے سنا ہے، بتاؤ کس سے سنا ہے؟ اب آدمی خاموش۔ نے کہا بھئی بات تو غلط ہے، بات تو غلط ہے، سارے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، گشت سے بھی بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغیر پوچھے بات کو آگے نقل نہ کرو، ورنہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ یہی جذباتی بات ہے نا، میں تبلیغی ہوں، مجھے تبلیغ کے ساتھ محبت ہے، اب کوئی بات میں تبلیغ کی فضیلت کا سن لوں اور وہ جو ہے سبحان اللہ، بس پھر اس کو میں تو آگے بیان کروں گا، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں پوری دنیا میں عام کر لوں۔ صوفی ہوں، تصوف کے بارے میں کوئی جھوٹی بات آ جائے تو میں تو بیان کروں گا، کیونکہ ظاہر میرا جذباتی تعلق ہے۔ میں پٹھانوں کی کوئی فضیلت مطلب جو ہے وہ میں نے سن لیا اور بس پھر اس کے بعد تو میں نے اس کو بیان کرنا شروع کر لیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، جو حق ہے وہ حق نظر آئے اور جو باطل ہے وہ باطل نظر آئے، حق کا اتباع نصیب ہو جائے اور باطل سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين